اس کو ہم حرام کر لیتے ہیں. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو چیز اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہے اس کو حرام کر کے کھانا لوگوں کے نزدیک جو ہے معمولی بات ہو گئی ہے, بلکہ اس کو لوگوں نے اپنے یعنی ایک عادت بنا لی ہے. صحیح. اب دیکھیے کہ اگر ہمارے ایک بہت بڑی بات ہے, اگر ہمارے قسمت میں اللہ نے رزق رکھا ہے وافر مقدار میں تو وہ ہمیں حلال جگہ سے بھی ملے گا. بے شک. ہم صرف عقیدہ اگر اپنا یہ بنا لیں کہ ہمیں حلال کام سے اور حلال طریقوں سے ملے گا تو یقیناً وہ رزق ہم تک پہنچے گا. اور اگر ہم اپنی نیت بدل لیں تو اللہ تعالیٰ وہ رزق ہمیں تب بھی دے گا, لیکن وہ بے برکت ہوگا. بے برکت. اس کے بعد ایک اور حدیث میں, اگر آپ کوئی کال نہیں ہے نہیں جناب کال. جی ہاں, ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں سود اور زنا دونوں حرام ہیں, سود اور زنا کا ظہور ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا پورا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے, اور اس کا دھنسایا جانا, اور یہاں تک کہ اس وقت ثبوت کے طور پر ڈیڈ سی موجود ہے, بحر مردار موجود ہے کہ جس میں وہ دھنسے ہوئے ہیں, وہ پورے کا پورا شہر جو دھنسا دیا گیا تھا. تو گویا وہ حرام کام کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا. اب اگر حرام کام جو بھی کرے گا, جس قوم میں یہ چیز پھیل جائے گی, جس قوم کے اندر یہ چیزیں بہت کامن ہو جائیں گی, تو یقیناً وہ اتنا بڑا تو نہیں آئے گا, لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے. اور آپ دیکھیے کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا اس کے اندر جب یہ بیماریاں اور سمجھ لیجئے کہ یہ تمام جو نقصان دینے والی, فساد پھیلانے والی جو گناہ ہیں, ان کے ارتکاب لوگ کرنے لگیں گے, کھلا کرنے لگیں گے, علل اعلان کرنے لگیں گے, اور اس کو کرنے میں کوئی عار اور ذلت اور شرم محسوس نہیں کریں گے, تو پھر یہ ہوگا کہ چہرے مسخ ہو جائیں گے, اور ایسی اموات ہوں گی کہ جس میں انسان یعنی اس کی لاش جو ہے وہ مسخ ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی آج جو اور اجتماعی اموات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, نتائج تو کھل کر آ رہے ہیں. یہ روزمرہ کی زندگی کے اندر جو ڈھیروں واقعات ہوتے ہیں, ہم ان کے تجزیہ نہیں کرتے, ہمارے پاس شاید ٹائم نہیں ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر تھوڑا سا رک کر ایک منٹ بھی اگر تأمل کیا جائے اور غور کیا جائے کہ یہ کام, یہ نقصان میرے ساتھ کیوں ہوا ہے, تو ہم ریزن اس کا پکڑ لیں گے کہ یہ وجہ تھی اور یہ نقصان ہوا ہے. تو ذلت جو ہے اور وہ قوموں کا مقدر بن جاتی ہے, زوال ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں پروفیسر صاحبہ, اب یہ چیزوں میں لوگوں میں یہ چیز اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے, یہ کانسیپٹ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب ارشاد پاک ہے, حضرت جابر سے جو روایت ہے ابن ماجہ کی, کہ یقین رکھو کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور رزق کے حصول میں وہ طریقہ اختیار کرو جو اللہ کا پسندیدہ ہے, اور تم پر وہ رزق پہنچ کر رہے گا تمہاری مطلب موت سے پہلے چاہے اس میں کچھ تاخیر ہو جائے. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کا آپ پلیز بریک سے بعد آنے کے بعد ضرور جواب دیجئے گا کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہمیں اپنی موت سے پہلے وہ تمام رزق ملنا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو ہم بے صبر کیوں ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ